رات کے سناٹے میں باغتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی دور سے ایک سایہ مسجد کے دروازے کے پاس آ رکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گھڑ سوار اس کے تعاقب میں اسی سمت چلے آ رہے تھے۔ سائے نے فکر مند ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر وہ مسجد کو ہی محفوظ جگہ سمجھ کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے راہداری میں سے گزرتا ہوا جب مسجد کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ کمرے میں ایک سفید بالوں اور سفید داڑھی والا بوڑھا مولوی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا تھا۔ سایہ اب روشنی میں آ چکا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا، سرو قد اور مضبوط اور توانا جسم کا، جس کے چہرے پر اب خوف اور دہشت کے تاثرات موجود تھے۔ مولوی صاحب نے اپنی عقابی نگاہیں اس پر ڈالتے ہوئے سوال کیا، کون ہو تم؟ آدھی رات کے وقت مسجد میں آنے کا سبب کیا ہے؟ سورج سے عبادت گزار نہیں، چور اور لفنگے نظر آتے ہو۔ لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں باہر کی طرف دیکھا۔ گھڑ سوار بھی شاید مسجد کے دروازے پر رک گئے تھے۔ لڑکے نے جواب دیا، شاید وہ لوگ آن پہنچے ہیں، میں ان لپٹی ہوئی صفوں کے اندر چھپ رہا ہوں۔ اگر وہ میرے متعلق پوچھیں تو آپ یہاں میری موجودگی کے متعلق انہیں کچھ نہ بتائیں۔ شیطان، تو مجھے جھوٹ بولنے کی تلقین کر رہا ہے؟ میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ تو نوجوان نے کہا، خواہ کسی کی جان کیوں نہ چلی جائے، خدا عبادت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ مصیبت میں انسانوں کے کام آنے سے خوش ہوتا ہے۔ مولوی صاحب لاجواب ہو گئے۔ کئی قدموں کی چاپ سن کر نوجوان لپٹی ہوئی صفوں کے اندر چھپ گیا۔ آنے والے سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی مولوی صاحب سے سوال کیا، محترم بزرگ، ہمارے خیال میں یہاں ایک چور نے پناہ لی ہے، وہ ضرور مسجد میں ہی داخل ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے بے رخی سے کہا، یہ خانہ خدا ہے، یہاں ہر کوئی پناہ لے سکتا ہے، اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی چور یہاں آ گیا ہے تو اسے تلاش کر لو، مل جائے تو لے جاؤ، میری عبادت میں مخل نہ ہو۔ سپاہیوں نے چاروں طرف چور کو تلاش کیا لیکن وہ لپٹی ہوئی صفوں کو دیکھنا بھول گئے اور پھر چور کو نہ پا کر معذرت کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ نوجوان صفوں سے باہر آ گیا۔ مولوی صاحب نے ناراضگی سے پوچھا، خبیث چور ہو کر بھی تو نے مسجد میں پناہ لی؟ نوجوان نے جواب دیا، کیا چور کا خدا نہیں ہوتا؟ مولوی صاحب ایک دفعہ پھر لاجواب ہو گئے۔ پھر انہوں نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، برخوردار، چوری کوئی اچھی بات نہیں، محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کر کھاؤ۔ تم جوان آدمی ہو، رزق حلال سے پیٹ نہیں بھرتا۔ میں بہت سی دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ عیش کی زندگی بسر کر سکوں۔ لڑکے نے جواب دیا، یاد رکھ کہ دولت اپنے ساتھ بے شمار مصیبتیں اور عذاب لے کر آتی ہے۔ پھر بھی اگر تیری یہی منشا ہے تو وعدہ کر آئندہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ اس کے بدلے میں تجھے بے بہا خزانے کا پتہ بتا دیتا ہوں، جہاں سے عمر بھر اونٹوں پر لا کر بھی دولت لاتا رہے گا تو ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سوچ لے کہ کیا دولت کے ساتھ عذاب اور مصیبتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ لڑکے نے جواب دیا، بڑے صاحب، آپ دولت کا پتہ بتا دیں، میں دولت کے لیے بڑی سی بڑی مصیبت اور عذاب بھی جھیل سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے اپنے کرتے کی جیب سے ہرن کی کھال پر بنا ہوا ایک نقشہ نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، اس شہر کے دروازے سے نکل کر سیدھا مغرب کی طرف روانہ ہو جانا، سمت کا خیال رکھنا، اگر سمت بدل گئی تو پھر صحرا کے اندر جانے کے بعد عمر بھر ریت کے ٹبوں میں در بدر ہو کر مر جائے گا۔ یہ خزانہ صحرائے موت کے اندر ایک احرام میں موجود ہے جو ایک نخلستان کے پاس موجود ہے۔ نوجوان کا نام شاہ نواز تھا۔ اس نے جلدی سے خزانے کا نقشہ مولوی صاحب سے لے کر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ یہاں سے نکل گیا۔ شاہ نواز نے دن کے وقت ایک اونٹ لیا اور پھر شہر سے نکل کر جنوب کی طرف واقع صحرائے موت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ صحرا کیا تھا؟ ریت کا سمندر تھا جہاں نہ کوئی سایہ اور نہ ہی درخت تھا اور نہ ہی پانی کا دور دور تک پتہ تھا۔ شاہ نواز نے پانی اور خوراک کی کافی مقدار اونٹ پر لاد لی تھی۔ سورج طلوع ہوتے ہی صحرا دوزخ کی طرح تپنے لگا، لیکن دولت حاصل کرنے کے لالچ میں شاہ نواز نے دوپہر تک اس ریگستان میں سفر کیا، لیکن جب ریگستان کی گرمی دوزخ کو مات دینے لگی تو مجبوراً شاہ نواز نے ایک چھوٹا سا خیمہ نکال کر اسے تان لیا اور اس کے اندر پناہ لے لی۔ اس کے پاس پانی اور خوراک کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔
وہ کھا پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے کو تھا۔ اس نے ریگستان کے اس سمندر میں دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ شاہ نواز ابھی اس ہوا سے لطف اندوز ہی ہو رہا تھا کہ اچانک اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور پھر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کے سر پر چاروں طرف صحرائی گدھ منڈلا رہے تھے۔ ان گدھوں کی خوراک صحرائے موت میں بھٹکے ہوئے مسافر یا مردہ جانوروں کا گوشت تھا۔ یہ اکیلے مسافر کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ راستہ بھول گیا ہے اور اب چند دنوں کے بعد بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو جائے گا، اس لیے یہ زندگی میں ہی اس کے سروں پر منڈلانے لگتے تھے اور موقع پا کر اس پر حملہ بھی کر دیتے تھے۔ ریگستان میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلی مصیبت اس پر نازل ہوئی تھی۔ اس نے نقشے والی کھال کو الٹا کر کے اپنے کرتے کی جیب میں سی رکھا تھا تاکہ تلاشی لینے پر بھی وہ نقشہ اسی جیب کے اندر موجود رہے۔ اب گدھوں نے نیچی پرواز کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن شاہ نواز کی تلوار نے ان کے کسی حملے کو ابھی تک کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ شاہ نواز کے ساتھ اب اس کا اونٹ بھی پریشان ہو رہا تھا اور اس کی کوشش تھی کہ وہ سوار سمیت ہی راہ فرار اختیار کرے۔ شاہ نواز سمت کو صحیح رکھنے کے لیے اپنے ساتھ ایک قطب نما آلہ بھی لے کر آیا تھا۔ شاہ نواز اکیلا تھا اور اس پر حملہ کرنے والے گدھ لاتعداد تھے۔ مقابلہ کرتے کرتے اب اس کے بازو شل ہو چکے تھے۔ بالآخر اب اس نے جان بچانے کے لیے اونٹ سے کود کر اس کی ٹانگوں کے اندر پیٹ کے نیچے پناہ لے لی تھی، لیکن گدھوں نے اس کی بجائے اونٹ کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا، لیکن سورج غروب ہوتے ہی صحرا میں تیز ہوا چلنے لگی۔ صحرا میں رہنے والے لوگوں کے علاوہ وہاں کے جانور بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تیز ہوا صحرائی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہوا میں بڑھتی ہوئی تیزی کو محسوس کرتے ہوئے گدھوں کا یہ گروہ بھی آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ شاہ نواز نے ایک دفعہ پھر اونٹ پر سوار ہو کر تیزی سے سفر کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب دوسری مصیبت اس کی منتظر تھی۔ صحرا میں طوفان کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ ریت کے ٹبے تیز ہوا کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح ایک دفعہ پھر شاہ نواز کو اپنا سفر ملتوی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک جگہ اونٹ کو بٹھا دیا اور اس کی آڑ لیتے ہوئے سانس کو جاری رکھنے کے لیے اپنا منہ کرتے میں چھپا لیا تھا۔ صحرا میں ہر طرف اڑتی ہوئی ریت کے ٹیلے بننے بگڑنے شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ شاہ نواز کا اونٹ آدھے سے زیادہ ریت میں دب کر رہ گیا تھا، اور یہی حالت شاہ نواز کی بھی تھی۔ فضا میں ہر طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ ریت کے اس سمندر میں شاہ نواز لمحہ بہ لمحہ دبتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس میں مزاحمت کی ہمت نہ تھی۔ اونٹ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ زور لگا کر اٹھا اور پھر اس سے پہلے کہ شاہ نواز اس کی رسی تھامے اس نے صحرا میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اب چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آہستہ آہستہ صحرائی طوفان اپنا اثر دکھانے لگا تھا۔ اب ہوا میں تیزی اور تراری کی بجائے خوشگوار قسم کی ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اونٹ کے فرار ہونے پر شاہ نواز سخت پریشان تھا، اس لیے کہ خیمے کے علاوہ پانی اور خوراک کا ذخیرہ بھی اسی پر لدا ہوا تھا۔ چونکہ شاہ نواز چور ہونے کی نیت سے ایسی مصیبتوں کا عادی تھا، اس لیے اس نے رات کو بھی پیدل سفر جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ رات بھر آسمان کی ستاروں سے اندازہ لگاتے ہوئے سفر کرتا رہا۔ پھر جو ہی سپیدی سحر نمودار ہوئی، اس نے دور سے ایک قافلے کو دیکھا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور اس نے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قافلے کو جا لیا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی قافلے کے ساتھ لوگوں سے ہی میل ملاپ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنا شروع ہو گئیں، لیکن قافلے کے لوگ زیادہ دیر تک ڈاکوؤں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کچھ قتل ہو گئے اور چند ایک قیدی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں شاہ نواز بھی شامل تھا، جنہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے ڈاکو اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ ڈاکوؤں کے ڈیرے میں گول دائرے کی شکل میں چند خیمے لگے ہوئے تھے، جن کے درمیان ایک کنواں تھا، جس کو ڈاکوؤں نے ریت سے بچانے کے لیے ایک اونی کپڑے سے ڈانپ رکھا تھا، جو بھیڑ کی کھالوں سے تیار کیا گیا تھا۔ جلد ہی قیدیوں کو ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کر دیا گیا۔
جہاں ان کی تلاشی لینے کے بعد ان کو غلاموں میں کام کرنے کے لیے شامل کر دیا گیا۔ چونکہ نقشے والی کھال شاہنواز کے جیب کے کرتے میں سلی ہوئی تھی، اس لیے نقشہ بچ گیا۔ شاہنواز کو اونٹوں اور گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے پر مامور کر دیا گیا تھا۔ اس دوران میں شاہنواز نے باغ نکلنے کی بہت تدبیر کی، لیکن ڈاکوؤں نے ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ کسی غلام کو فرار ہونے کا موقع ہی نہیں مل سکتا تھا۔ شاہنواز کو اب عام غلاموں کی بجائے جانوروں کے ساتھ ہی ایک معمولی خیمے میں رہنے کی جگہ دے دی گئی تھی۔ کئی روز گزر گئے۔ ایک روز ڈاکو کسی قافلے کی خبر پاتے ہی لوٹنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ شاہنواز کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ باہر پہرے پر چند ڈاکو موجود تھے، لیکن آج قسمت اس کے ساتھ تھی۔ آج پھر تیز ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی اور طوفان کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہوا کے زور سے ڈاکوؤں کے خیمے اڑے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے قانون کے مطابق غلاموں کو دن بھر کام کرنے کے بعد رسیوں سے باندھ کر خیمے میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکیں۔ اچانک ہوا کے ایک جھونکے سے خیمے میں لگی مشعل زمین پر آ گری۔ شاہنواز نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رسیوں سے بندھے زمین پر لوٹ لگائی اور مشعل تک جا پہنچا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کی رسیوں کو مشعل کی لو پر رکھ کر جلا ڈالا اور اس طرح وہ رسیوں کی بندش سے آزاد ہو گیا۔ باہر صحرائی طوفان شروع ہو چکا تھا، اس لیے پہرے پر موجود ڈاکو اپنے اپنے خیموں میں جا چھپے تھے۔ شاہنواز نے جلدی جلدی پانی کی ایک مشک اور تھوڑا بہت خوراک کا سامان اکٹھا کیا۔ اسے ایک اونٹ پر لاد کر پھر اسے لے کر طوفان کی پرواہ کیے بغیر ہی یہاں سے فرار ہو گیا۔ یہ ایک اونٹنی تھی جسے شاید ڈاکو لوگ قریب و جوار سے ہی لوٹ کے مال میں لائے ہوئے تھے، لہٰذا اونٹنی کو بھی آج فرار کا موقع ملا تو اس نے شاہنواز کو اپنے اوپر بٹھائے ایک سمت کو دوڑ لگا دی۔ شاید اس اونٹنی کا بچہ وہیں اپنے اصلی ٹھکانے پر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے چین تھی۔ وہ طوفان کی پرواہ کیے بغیر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ ہوا کے زوردار تھپڑوں کی وجہ سے شاہنواز کا اونٹنی پر بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ مل رہا تھا کہ وہ اپنی منزل کی سمت کھو چکا ہے اور اب نہ جانے کس سمت وہ جا رہا تھا۔ اسے مولوی صاحب کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ یہ موت کا صحرا ہے، اگر سمت سے باہر نکل کر کہیں چلے گئے تو ریت کے ٹبوں میں در بدر ہو کر وہیں مر جاؤ گے۔ شاہنواز انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ایک زوردار تھپڑے نے اسے اونٹنی سے نیچے لا پھینکا۔ اونٹنی تو اپنے بچے کے لیے بے قرار تھی۔ اس نے مڑ کر بھی سوار کی طرف نہیں دیکھا اور اڑتی ہوئی ریت اور بنتے بگڑتے ٹیلوں کے درمیان نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ابھی شاہنواز اپنی حالت پر قابو ہی پا رہا تھا کہ صحرا میں تیزی سے رقص کرتے ہوئے بگولوں نے اسے آ لیا اور وہ ان بگولوں کے اندر کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا نہ جانے کس سمت روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ بگولوں کے درمیان گھومتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ چکرا کر رہ گیا اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ وہ نہ جانے کب تک بے ہوش رہا۔ کسی چیز کو اپنے جسم پر رینگتے محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو طوفان ختم ہو چکا تھا، لیکن اب اس کی زندگی ضرور ختم ہونے والی تھی، کیونکہ ایک زہریلا صحرائی سانپ اس کے بدن پر رینگ رہا تھا۔ یہ ریت کے رنگ کا سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے، جس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ شاہنواز نے کانپتے ہوئے اپنے جسم پر رینگتی ہوئی موت کو دیکھا۔ کسی بھی پل سانپ اس کو ڈس کر ہلاک کر سکتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اچانک سانپ جو سست روی سے رینگ رہا تھا، اس کے جسم میں چستی آ گئی اور پھر اس نے شاہنواز کے جسم سے اڑ کر زمین پر چھلانگ لگا دی۔ شاہنواز نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو قریب ہی کسی ٹیلے سے ایک نیولا جھانک رہا تھا اور سانپ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آخرکار سانپ اور نیولے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ شاہنواز نے انہیں چھوڑ کر ایک سمت دوڑ لگا دی۔ وہ دوڑتا رہا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا کہ اس چند گزوں کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا نخلستان موجود تھا۔ وہاں ایک بہت بڑے لمبے لمبے سینگوں والے بینسے کے چہرے کی ہڈی میں عین دماغ میں سے ایک انار کا پودا اگا ہوا تھا، جس پر سرخ رنگ کے 12 انار تھے۔ چند کھجور کے درخت بھی تھے اور درمیان میں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ شاہنواز نے جلدی سے جیب کے اندر سلا ہوا نقشہ نکالا تو وہ عین اس نخلستان کے مطابق تھا۔
لیکن اس کے قریب اسے کوئی احرام نظر نہ آ رہا تھا، بلکہ ریت کا ایک بہت بڑا ٹبا موجود تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چیخوں کی آواز گونجنے لگی۔ نخلستان کی زمین زلزلے کی وجہ سے ہلنی شروع ہو گئی۔ شاہ نواز نے حیرت کے ساتھ انار کے درخت کو دیکھا۔ اناروں کا سرخ رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ شاہ نواز نے حیرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ دو بڑے بڑے سیاہ چمگادڑ نخلستان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان پروں کے ساتھ ایک خوفناک چہرہ موجود تھا، جس کے ماتھے پر ایک چمکدار آنکھ موجود تھی۔ اس کے دو بازوؤں کی بجائے چار بازو تھے جو بانس کی طرح تھے۔ اس کے پاؤں ہاتھی کی مانند ستونوں کی طرح تھے۔ شاہ نواز نے دیکھا کہ اناروں کا درخت بھی کانپ رہا تھا۔ شاہ نواز جلدی سے ایک ٹیبے کی اونٹ میں چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بلا آسمان سے اتر کر زمین پر آئی ہے۔ اس کے چاروں ہاتھوں میں کلہاڑیاں تھیں۔ اس نے انار کے درخت کے سامنے آ کر کہکہا لگاتے ہوئے کہا، آخر میں افراسیاب جادوگر کا حصار توڑنے میں کامیاب ہو ہی گیا، جس نے تم سب کو میری نظروں سے چھپا کر رکھا تھا۔ لیکن اب میں اس درخت کو کاٹ کر تم سب کو ہلاک کر دوں گا جنہوں نے یہاں پناہ لے رکھی ہے۔ جو ہی اس بلا نے چاروں ہاتھوں میں پکڑی کلہاڑیاں اٹھائیں، درخت کی جڑ میں موجود بینسے کے دونوں سینگوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور جلد ہی وہ اس بلا کے چاروں طرف پھیل گیا۔ نہ جانے اس دھوئیں میں کیا اثر تھا کہ بلا شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھے کا اٹھا ہی رہ گیا۔ اچانک شاہ نواز نے چشمے کے پانی میں سے ایک ہاتھ نکلتے دیکھا جس میں ایک تلوار موجود تھی۔ اس ہاتھ نے تلوار کو پانی سے باہر نکال کر اچھال دیا جو شاہ نواز کے پاس آ گئی۔ شاہ نواز نے ڈرتے ڈرتے اس تلوار کو پکڑ لیا۔ اس پر لکھا تھا، یہ بلا اس طلسمی تلوار سے ہلاک ہو سکتی ہے، اس کی جان اس کی آنکھ میں ہے۔ شاہ نواز نے بلا کی طرف دیکھا۔ اس کا قد اتنا بلند تھا کہ شاہ نواز کا ہاتھ اس کی آنکھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے یہ بلا بے چین ہو رہی تھی اور پھر یہ شاہ نواز نے دیکھا کہ وہ اچانک ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ شاہ نواز نے سوچا کہ یہ موقع اچھا ہے۔ اس نے جلدی سے باہر نکل کر طلسمی تلوار کی نوک بلا کی آنکھ میں اتار دی۔ اس کی چنگاڑ کے ساتھ زمین پر دراڑیں پڑ گئیں۔ فضا بھیانک چیخوں سے گونج اٹھی۔ زبردست زلزلہ آ گیا۔ آسمان پر آتش بازی کی طرح بجلیاں کودنے لگیں۔ وہ شاہ نواز پر ٹوٹ پڑیں، لیکن طلسمی تلوار کی وجہ سے وہ قریب رک کر دوبارہ آسمان کی طرف لوٹ جاتی۔ آخرکار آہستہ آہستہ یہ ہنگامہ ختم ہو گیا۔ بلا مر گئی اور پھر اس کا جسم غائب ہو گیا۔ شاہ نواز نے اناروں کے درخت سے اناروں کو نیچے گرتے دیکھا جو زمین پر آتے ہی حسین ترین پریوں میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح 12 انار 12 پریوں کے روپ میں آ گئے۔ پریاں زمین پر آتے ہی شاہ نواز سے مخاطب ہوئیں، اے آدمزاد، یہ بلا ایک بہت ہی شاطر دیو تھا اور ہمیں کنیزیں بنانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہم تیری شکر گزار ہیں کہ تو نے اس دیو سے ہماری جان بچائی۔ بتا اب تجھے کیا انعام دیا جائے؟ شاہ نواز نے کہا، مجھے اس احرام کا پتہ بتا دو جہاں یہ خزانہ موجود ہے۔ ایک پری نے کہا، وہ احرام اس ریت کے ٹبے کے نیچے موجود ہے، اپنی طلسمی تلوار کو اس ٹبے میں گاڑ دو۔ شاہ نواز نے جا کر اس ٹبے میں طلسمی تلوار کو گاڑ دیا۔ اچانک ٹبے کی ریت ہٹنا شروع ہو گئی اور پھر اس کے نیچے سے احرام کی عمارت نمودار ہو گئی۔ شاہ نواز نے حیرت کے ساتھ ایک دیوار میں طلسمی تلوار کو گڑے دیکھا۔ پریوں کی سردار نے کہا، جب سورج طلوع ہو اور ہمارے درخت کی جڑ میں موجود بینسے کے دونوں سینگوں کا سایہ اس دیوار پر اس طرح پڑے کہ دونوں سینگوں کے درمیان یہ تلوار آ جائے تو جا کر اس تلوار کو اکھاڑ لینا، راستہ بن جائے گا۔ خزانہ اس احرام میں موجود ہے، اندر کا حال ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بعد یہ 12 پریاں جو بہنیں تھیں دوبارہ اناروں کی صورت میں جا کر درخت سے جا لگیں۔ شاہ نواز اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے چشمے کے پانی سے منہ ہاتھ دھویا اور احرام کی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر جلد ہی اس نے دیوار پر بینسے کے سینگوں کا سایہ نمودار ہوتے دیکھا جو سورج کی روشنی کی وجہ سے احرام کی دیوار پر پڑنے لگا تھا۔ پھر جب احرام کی دیوار میں گڑی ہوئی طلسمی تلوار
इन दोनों सींगों के दरमियान में आ गई तो वो जल्दी से उठा और उसने तलवार को दीवार से निकाल लिया। उस जगह से दीवार सिरक गई और दरवाजा पैदा हो गया। उसी वक्त खटाक की आवाज के साथ एक तीर सनसनाता हुआ आया। अगर जरा भी शाहनवाज आगे बढ़ने में जल्दी करता तो ये तीर उसके सीने से पार हो जाता। थोड़ी देर सोचने के बाद शाहनवाज ने पहले तिलिस्मी तलवार को दरवाजे से अंदर किया। कोई वाकया ना हुआ तो वो खुद अंदर दाखिल हो गया। अंदर तारीकी में सैलन की बू फैली हुई थी। चमगादड़ों के गोल चीखते और फड़फड़ाते हुए फिर रहे थे। शाहनवाज ने एक लंबी राहदारी को पार किया और फिर एक मोड़ मुड़ते ही एक बड़े हाल कमरे में दाखिल हो गया। रंग बिरंगी रोशनियां फैली हुई थीं। ये कमरा हीरे, जमुर्द और मुख्तलिफ जवाहरात से भरा हुआ था। ये रोशनियां इन ही जवाहरात से निकल रही थीं। इन जवाहरात के दरमियान उसने एक ऐसी औरत को देखा जिसका ऊपर का दड़ औरत का और नीचे का दड़ सांप का था। वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरते और जवाहरात बन जाते। शाहनवाज ने हाल की दीवारों के साथ इसी किस्म के कई मर्द देखे जिनके ऊपर का दड़ मर्द का और नीचे का दड़ सांप का था, लेकिन ये जिंदा नहीं बल्कि बेजान मूर्तों की तरह थे। शाहनवाज ने हिम्मत करके सांप के दड़ वाली हसीन औरत से सवाल किया, ऐ मलकाए हुस्न, आखिर ये सब क्या माजरा है? औरत ने जवाब दिया, मैं मुल्क तोरान की शहजादी हूँ। एक अफरियत यानी एक बहुत बड़े सांप जिसे तुम बला भी कह सकते हो, वो मुझे यहाँ उठा लाया है और मुझसे शादी करना चाहता है। अब तुम ही बताओ कि मैं उस बला से कैसे शादी कर सकती हूँ? मेरे इनकार पर उसने मुझे ऐसा बना दिया है। शाहनवाज ने दूसरा सवाल किया, ये दीवारों के साथ तुम्हारी ही किस्म के मर्द पत्थर के हैं या ये भी कोई तिलिस्म के असर में फंसे हुए हैं? शहजादी ने जवाब दिया, ये सब लालची लोग हैं जो यहाँ दौलत के लालच में आते हैं और उस बला को हलाक करने में नाकाम होकर उसके इंतकाम का निशाना बन जाते हैं। वो बला गो के एक सांप है जिसके मुंह से हर वक्त आग के शोले निकलते रहते हैं। ये शोले जिस इंसान के जिस्म से छू जाएं, वो इन मूर्तियों की तरह पत्थर का बनकर दीवार से जा लगता है। शाहनवाज ने फिर सवाल किया, आखिर इस बला को हलाक करना नामुमकिन क्यों है? इसलिए कि उसकी जान उसके जिस्म के अंदर दिल के करीब एक गोश्त के गोले में है। वो सामने देखो, तीर कमान मौजूद है। यकीनन यहाँ दाखिल होते हुए इस कमान से एक तीर तुम पर भी चला होगा। अगर ये तीर तुम्हें लग जाता तो तुम जल कर राख में तब्दील हो जाते। ये तिलिस्मी कमान है। इस पर तीर चढ़ाकर अगर कोई उस सांप के मुंह से निकलते शोलों के दरमियान से तीर गुजारते हुए उस गोले में गाड़ दे तो वो सांप मर सकता है, लेकिन वो सांप इसका मौका ही नहीं देता। तीर चलाने से पहले ही वो अपने मुंह से शोले निकाल कर तीर चलाने वाले को मूर्ति में तब्दील कर देता है। शाहनवाज ने सोचा कि मुझे इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है, क्यों ना मैं जवाहरात थैलों में भरूं और फिर यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। ये सोचकर शाहनवाज ने जल्दी से जवाहरात को अपने हाथों से उठाया, लेकिन हाथ में आते ही ये आंसुओं में तब्दील हो गए। शहजादी ने कहा, ये काम इतना आसान नहीं है। सबसे पहले तुम्हें उस सांप को मारना होगा, तब ही ये जवाहरात अपनी असली हालत में रहेंगे और तुम इन्हें ले जा सकोगे। अब भी वक्त है, यहाँ से लौट जाओ। इससे पहले कि शाहनवाज कोई फैसला करता, जमीन हिलने लगी और दरो दीवार से चीखों की आवाज़ें आने लगी। शहजादी ने जल्दी से कहा, अजनबी, जल्दी से ये कमान दीवार से उतार लो, सांप आने वाला है। ये अलामत उसकी आमद की ही है। तुम किस्मत आजमा कर देख लो, शायद ये खजाना तुम्हारे नसीब में ही हो। शाहनवाज ने तीर कमान उतार लिया। इसी दौरान में सामने की दीवार शक हुई और वो बलानुमा सांप मुंह से आग के शोले निकालता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जो ही उसकी नजर शाहनवाज पर पड़ी तो उसने उसकी सिमत एक शोला फेंका। शाहनवाज ने तिलिस्मी तलवार आगे कर दी। शोला वहीं रुक गया। फिर शाहनवाज ने कोई इंतजार किए बगैर सांप के मुंह में तीर छोड़ दिया। फिजा में एक चीख बुलंद हुई। एहराम की दीवारों में दरारें पड़ गईं। सांप के मुंह से खून की नदी बह निकली और वो जमीन पर तड़प कर रह गया। उसके मरते ही जादू का तिलिस्म टूट गया। सबसे पहले शहजादी अपनी असली हालत में आ गई। उसके बाद ही दीवार से लगी मूर्तियों में भी जान पड़ गई और वो लोग ठीक हो गए। इस कमरे के अलावा इस एहराम में 7 कुएं हैं
जो जवाहरात से भरे हुए हैं। अब इस तमाम दौलत के मालिक तुम हो। गलत, बिल्कुल गलत, ये दौलत हमारी है। शहजादी और शाहनवाज ने देखा इन तमाम मर्दों ने तलवारें सौंत ली थी। फिर इस खजाने को हासिल करने के लिए इन सब के दरमियान तलवारें चलती रहीं, यहाँ तक के सारे मर्द ही कट मरे। शाहनवाज शदीद जख्मी था, उसे शहजादी अपने हमरा ले गई। जब शाहनवाज को होश आया तो वो अपने शहर में एक सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। होश में आते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, ये दौलत, ये खजाना मेरा है, ये जवाहरात और हीरे भी मेरे हैं, इन्हें हाथ ना लगाना वरना सबको मार दूंगा। वो पागल हो चुका था और गली गली ये सदाएं लगाता फिरता था। बच्चे उसे पत्थर मारते और पागल पागल कहकर पुकारते। आखिर एक रोज उसकी मुलाकात मौलवी साहब से हो गई। मौलवी साहब ने कहा, कहो बेटा शाहनवाज, कहाँ है वो खजाना, वो दौलत किधर गई? बेवकूफ, असल दौलत रिज़्क़े हलाल में है। मेहनत से कमाई हुई दौलत इन जवाहरात से कहीं बेहतर है, जिसके लिए इंसानों का खून बहाना पड़े। फिर मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर शाहनवाज पर फूंका। उसका पागलपन दूर हो गया और उसने कहा, मौलवी साहब आप ठीक कहते हैं, असल दौलत रिज़्क़े हलाल में है। पसीना बहाकर जो दौलत हासिल की जाए वो उस खजाने से कहीं बेहतर है जिसके लिए इंसानों का खून बहाया जाए। रिज़्क़े हलाल की अहमियत को अब शाहनवाज अच्छी तरह जान चुका था।